السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 599 ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کی تشریح آج آپ کے سامنے ہوگی۔ آیت نمبر 159۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقوا، تفرقہ بازی کی، دینہم، اپنے دین میں، وکانوا، اور وہ ہو گئے، شیعا، گروہ گروہ، لستا، آپ نہیں ہیں، منہم، ان میں سے، فی شیئن، کسی چیز میں، انما امرہم، بس ان کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، ثم پھر، ینبئہم، وہ انہیں خبر دے گا، بما، اس چیز کی جو کانو تھے وہ یفعلون، کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکال لیے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تمہیں کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتا دے گا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تیسری بات، پھر ان کے وہ کام ان کو جتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دین میں تفریق کرنے والوں کو متنبہ کیا ہے، اور ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعید بیان کی ہے کہ پیغمبر کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی سروکار نہیں، وہ بالکل الگ ہے، راستے سے ہٹے ہوئے، گمراہی میں پھنسے ہوئے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری اور انسان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو نہ مانے اور اس کے ساتھ شرک کرے، اور اس نے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اپنا دین بھیجا ہے اس کو جھٹلا دے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو جھٹلا دے۔ اور دوسری گمراہی یہ کہ وہ اللہ کو بھی مانے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے ماننے کا دعوے دار بھی ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور اس کے دین میں وہ باتیں داخل کریں جو دین میں نہیں ہے۔ شیطان کی یہ بہت بڑی چالاکی ہوتی ہے۔ بہت سے وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قبول کیا، جو اس نے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بھیجا، ان میں بعض لوگوں پر شیطان اپنا یہ داؤ چلاتا ہے اور ان کو ایسے افکار اور آراء اور اوہام اور اہواء اور خواہشات اور مختلف چیزوں کے راستے میں ڈال دیتا ہے، جن کی وجہ سے وہ رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے دین کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے خیال میں دیندار ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دین میں تفریق نہیں پیدا کی جا سکتی۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دیا، جو توحید پر مبنی ہے، رسالت پر مبنی ہے، آخرت کے تصور اور یقین پر مبنی ہے، اسی دین کو قبول کرنا پڑے گا۔ جس دین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں عمل کیا، صحابہ کرام عمل کرتے رہے، تابعین اور تبع تابعین عمل کرتے رہے، ہمارے اسلاف عمل کرتے رہے، لیکن اگر کوئی اس میں تفریق پیدا کرتا ہے، اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی چیز ڈال دیتا ہے، بدعات پیدا کرتا ہے، خرافات پیدا کرتا ہے، اوہام پیدا کرتا ہے،
تو ظاہر بات ہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ تو دین سے الگ چیز ہے جو اس میں داخل کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا اور جو دین کی ایک شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اس شکل کو بگاڑ دیا جائے۔ اس سلسلے میں وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کر دی، اپنے سے چیزیں نکالنی، اور کانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ سے اپنا رشتہ استوار کرے، آپ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، آپ کی اتباع کرے، آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، آپ کے کیے ہوئے کاموں کو کرتا رہے، اسی میں اس کی نجات، اسی میں اس کی سلامتی، اسی میں اس کا اچھا انجام۔ اور اگر وہ ہٹتا ہے وہاں سے اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کرتا ہے، وہ ہم پرستی میں مبتلا ہوتا ہے، آپ کی ہدایات کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور دین میں تفریق پیدا کرتا ہے اور الگ گروہ بنا لیتا ہے، تو پھر تو نبی آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس سے بری ہیں اور وہ آپ سے بری ہے۔ انما امرهم الى اللہ، آپ ان کو چھوڑ دیے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کو جتا دے گا، بتا دے گا کیا حرکتیں وہ اس دنیا میں کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناراض انہوں نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح رشتہ انہوں نے توڑا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب اور اس کے دین سے کس طرح منہ موڑ لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے۔ بہرحال اس آیت سے اس بات کا سبق ملا کہ ہماری سلامتی، ہمارا اچھا انجام اسی پر موقوف ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله